عطر نفیس کا شعر ہے کہ بہت قریب تھی وہ منزل حسین و جمیل، مگر چلے تو قیامت کے فاصلے آئے۔ آپ چل کے تو دیکھیں ذرا کسی منزل کی طرف، وہ چاہے وہ حسین و جمیل والی منزل ہو یا یہ کڑے کوسوں والی منزل جو قوموں کی زندگیوں میں ہوتی ہے، مگر چلے تو قیامت کے فاصلے آئے۔ یہ جو چلنا تھا یا اس کی طرف تدریجی طور پر آگے بڑھنا، یہ تو نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے ایک مبلغ علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سالڈ اور ڈیوریبل ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پولیٹیکل ویژن بھی ہوتا ہے، وہ سوشل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس کی بنیادیں توکل پر ہوتی ہیں، اور توکل پر بنیاد رکھنے والی کمٹمنٹ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ انٹلیکچولی آنیسٹ نہ ہوں۔ یہ جن قوموں کے میں چھوٹے چھوٹے پل بنانے اور رستے بنانے اور ان کے جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹس کی باتیں کی ہیں، ان کی یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ نہیں تھے، اس لیے ان کو متوکلانہ وثوق نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح، اب کیا بتائیں، اب آپ کو ہر بات، مطلب میرے جو دوسرے آڈینس ہیں جن کا تعلق اس سلسلے سے نہیں ہے جس سے میرا اپنا ہے، تو ان کے لیے تو رحمانیت اور رحیمیت کا فرق بھی جو ہے وہ ان کو، اکثریت کو نہیں پتہ۔ وہ پڑھ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ نہیں پتہ ان کو کہ یہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ تو دنیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے ساتھ کے اوپر چل رہی ہے، یہ اولیت رکھتی ہے خدا تعالیٰ کی یہ صفت، اور رحمانیت جو ہے وہ مومن اور کافر میں امتیاز نہیں کرتی۔ رحیمیت ہے جو آپ سے ایمان کا اور مومن ہونے کا اور اسلام کا اور ان ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، یا آپ پہ ایون اعمال کا اور اعمال صالحہ کے اوپر اجر دینے کا مطالبہ کرتی ہے، یا جس کا اس سے ڈائریکٹ ریلیونس بنتی ہے۔ رحیمیت تو یہ پوچھتی نہیں ہے آپ سے۔ ادب میں جائیں تو وہ پھر وہی علیم صاحبی کا شعر آ رہا ہے کہ میں رات سجدے میں رو رہا تھا، اس نے پوچھا نہیں نسب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تو جو جس طرح سے بھی آئے، لیکن وہ آ جائے صحیح، وہ تو اس سے نہیں پوچھتا۔ پھر وہ انبیاء کو صرف اپنے بھیجے ہوں کے محض ان کو نہ مان سکنے کے نتیجے میں پکڑ کے تو آپ کو نشان عبرت نہیں بناتا۔ آپ کی پکڑ اس وقت ہوتی ہے جب آپ لازم قرار دے دیتے ہیں اپنے سوشیو پولیٹیکل ایکروبیٹک ٹیکٹکس کے ذریعے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ نے 22 کروڑ انسانوں کے لیے یہ اوبلیگیٹری قرار دے دیا ہے کہ اگر وہ پاکستان کا فرسٹ کلاس سٹیزن کا شناختی کارڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کو جھوٹا اور کذاب اور مکہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں اور اس کے اوپر دستخط کریں اور انگوٹھا لگائیں جس بندے نے خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اب آپ اپنی پوری قوم کو اس گناہ کے اندر لے کے، مطلب گھیر گھار کر اس کے اندر آپ لا کے بٹھا دیا آپ نے۔ اور جیسے میں 2-3 دن پروگراموں میں بار بار منافقت کا ذکر کرتا رہا ہوں، جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان رہے، ان کو میں نے یہ بات کرتے ہوئے خود سنا امریکہ میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایشو ہے، یہ بہت اب وہ مشکل معاملہ ہو چکا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ہمدردی رکھتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے پیپل پارٹی جن کے سر خیل نے یہ کام کیا تھا ان کے بھی ذمہ داروں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ انفرادی طور پر آپ ساروں کو جن سے ذرا قریب ہو کے بیٹھیں، تھوڑی دیر گفتگو ہو کہتے ہوئی تو زیادتی ہے، لیکن اتنی زیادتی ہے کہ اب آپ اس پہ مجلسی طور پر کہہ دیتے ہیں، لیکن آئینی اور قانونی طور پر آپ نے اپنی پبلک کو، خود کو، ہر طبقے کو اور ہر لیول کے فرد کو پابند کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ پہلے
مرزا صاحب کو جھوٹا کہے، اس کے بعد عام شناختی کارڈ وصول کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایز اے قوم، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، خدا تعالیٰ کے ساتھ متکا لگایا ہوا ہے۔ آپ کے نزدیک مرزا صاحب، ویسے تو آپ سب کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں بھی نہیں، میں کثرت سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے بات ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں، یہ ہمارے پروگرام میں بھی ان کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق ہمیں نہیں پتہ کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ فار دیٹ میٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہمارے سیاسی اور سماجی معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے درجہ بدرجہ ملائیت کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، اور ایک ایسا شخص جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے بھیجا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے ماننے والوں کے ساتھ تذلیل اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی۔ لیکن اس بندے کو خدا تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ وعدہ دے رکھا تھا کہ انی معین من ارادہ احانتک و انی معین من ارادہ اعانتک، میں ان کو رسوا کروں گا، اس کو جو تیری رسوائی کا ارادہ رکھے گا، اور میں اس کی مدد کروں گا جو تیری مدد کرنے کے اوپر کمر بستہ ہوگا، ارادہ رکھے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے آؤٹ کاسٹ کیا ہے، جب مطلب 53 میں تماشا ضرور لگا لیکن فیصلہ کن حد تک نہیں۔ امام جماعت احمدیہ دوسرے جب وفات پاتے ہیں تو صدر پاکستان ایوب خان، ان کا ٹیلی گرام تعزیتی ہم نے پڑھا ہوا ہے لٹریچر میں، تاریخ میں، اور مختلف مواقعوں پر ان کی پریزنس۔ بھٹو صاحب بھی جو تھے وہ ربوہ کی یاترا کر لیا کرتے تھے، آپ کے فیڈرل منسٹرز بھی آتے تھے۔ 74 آنورڈ آپ نے کیا کیا ہے کہ پہلے اس کو اپنے سوشل اور پولیٹیکل سسٹم سے دیس نکالا دیا۔ 10 سال کے وقفے میں ضیاء الحق جب آیا تو 84 میں آپ نے ان کو پاکستان سے خلافت احمدیہ، احمدیہ لیڈرشپ، احمدیوں کے اس شخص کو جس کو خدا کی طرف سے بنایا گیا خلیفہ ہونے اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادہ اور نبی کا خلیفہ ہونے کا ٹائٹل اور کلیم ہے، اس کی پاکستان سے نکالنے کی آپ نے منظم، آرگنائزڈ، اسٹیٹ سپانسرڈ کوشش کی۔ اس کے بعد آپ ہر دہائی سے پاکستان میں اپنے ترقی اور تنزل کے پیرامیٹرز اور وہ جائزہ ڈرا کر لیجئے، اپنی فارن پالیسی کے لحاظ سے، اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لحاظ سے، اپنی معیشت کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے لحاظ سے، اپنی مورل ویلیوز کے لحاظ سے، اور اپنے ڈیکورم ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لحاظ سے، پھر آپ کے لوگوں میں آئندہ میں ہونے کے وثوق اور توکل کے لحاظ سے۔ ایڈھاکزم جتنا آپ کے معاشرے میں اور آپ کے سوشل اور پولیٹیکل سسٹم میں جتنا یہ 4 سے 5 دہائیوں میں اس نے ترقی کی ہے، اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔